اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ISL 202 اسلامک اسٹڈیز کا GDB کا سلوشن۔ ٹھیک ہے، GDB اسلامک اسٹڈیز کی آپ لوگوں کی اپلوڈ ہو گئی ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہاں پہ اناؤنسمنٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 29 اور 30۔ ٹھیک ہے، 29 اور 30 اگست کو یہ اوپن ہوگی، 30 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، 30 اگست کو آپ لوگ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ 29 سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا آنسر تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ اوپن ہوگی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا آنسر سبمٹ کروا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو کویشچن کیا ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ جو GDB کا سیکشن ہے اس کے اندر جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں، اور GDB سیکشن کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 8 ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 مارکس کی GDB ہے۔ کویشچن آپ لوگوں کا کیا ہے کہ رائٹ دا 4 کریکٹرسٹکس آف متقین ان دا لائٹ آف ورس 134 اینڈ 135 آف سورۃ العمران۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے 4 کریکٹرسٹکس مطلب کہ آپ لوگوں نے 4 خوبیاں بتانی ہیں کس چیز کی، متقین کی، جو متقی مطلب کہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی آپ لوگوں نے سورۃ العمران کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کی جو ورس ہے 134 اینڈ 135 اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اس کی جو مطلب کہ ان کے جو 4 یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان لوگوں کی آپ لوگوں نے 4 خوبیاں بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ العمران کی جو آیات 134 اینڈ 135 ہے اس کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، اب فرسٹ آف آل میں آپ کو سولوشن دکھانے سے پہلے یہاں پہ میں نے گوگل پہ سرچنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ آیت نمبر 134 ہے، اور یہ جی آپ لوگوں کی آیت نمبر 135 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس میں دیکھیں ہو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بہت ان پلینٹی اینڈ ہارڈ شپ۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی۔ ہو ریسٹین دیئر اینگر، جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اینڈ فارگیو ادرس، اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ لو سچ گڈ ڈوئرس، اللہ ایسے دینے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 134 ہے، اور اس کے بعد یہ 135 ہے۔ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ دیز آر دا ونس ہو وین دے کمٹ اینی indecency and wrong against themselves instantly remember Allah and implores forgiveness for their sins۔ مطلب کہ جب ان یعنی کہ شیطان کے کہنے پہ یا شیطان کے بہلانے پہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً وہ انسٹنٹلی اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں، اور اپنی مطلب کہ یعنی کہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں اس کی غلطی پر معاف کر دیں، توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مطلب کہ اوور آل یہ آپ جو یہاں پہ ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے لیے یہاں پہ ایک سولوشن بنایا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سولوشن آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک تو آپ لوگوں نے مطلب کہ زیادہ لینتھی نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ پہلی کریکٹرسٹکس یہاں پہ کیا ہے کہ دے آلویز ڈونیٹ، کہ وہ ہمیشہ دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اللہ المائٹی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ان بوتھ گڈ اینڈ بیڈ ڈیز آف دیئر لائفز۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جب ان کے اوپر اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، جب ان کے اوپر برا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر بھی صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ان کا مین مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے اللہ پاک کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مطلب کہ دکھاوے کے لیے یا کسی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اللہ پاک کو خوش کرنا ہے۔ وہ اپنے اچھے دنوں میں بھی جب ان کے اوپر مطلب کہ وہ خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس ٹائم بھی وہ مطلب کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کوئی برا ٹائم آتا ہے کیونکہ اس ٹائم بھی وہ دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اوپر زیادہ برا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ عام طور پر، ٹھیک ہے، عام طور پر جو مطلب کہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، تو عام طور پر میجورٹی کیا کرتی ہے کہ جب ان کے اوپر برا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم وہ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہی صدقہ خیرات آپ لوگ پہلے کر لیں کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اچھے دن تھے تو اس ٹائم اگر آپ لوگ کریں تو اس کے بعد وہ صدقہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی مطلب کہ آپ کے اوپر مصیبتیں آفتیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتے ہیں۔ تو وہ جو مصیبت اور آفت آپ لوگوں کے اوپر آتی ہے تو اس کو آلریڈی مطلب کہ جب آپ لوگوں نے پہلے ہی صدقہ دے دیا ہوتا ہے اچھے ٹائم میں، تو اس ٹائم وہ صدقہ آپ کے اوپر جو بلا یا مصیبت آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ان کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اچھے اور برے دنوں میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، یہ لازمی لکھنا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر، ان کو کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے اچھے اور برے دونوں دنوں میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ان کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ دے آلویز کنٹرول دیئر اینگر، وہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اینڈ ایکوائر سائلنس، اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، کب؟ جسٹ فار دا سیک آف اللہ المائٹی، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں بھی یہ نہیں ہوتا
اور غصے پر قابو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب کہ اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، اس میں مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنے آپ پر اس ٹائم کنٹرول کرنا ہے، تو اس ٹائم وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی خاطر اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں خود کو، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، سیکنڈ خوبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کریکٹرسٹکس ہے کہ دے آلویز فارگیو ادرس، وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ فار دا سیک آف اللہ المائٹی، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ان کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کس طرح کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ جب آپ لوگوں کے پاس اختیار ہو، آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، اور بدلہ کا اختیار ہونے کے باوجود آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے یہ ان متقی پرہیزگار جو اللہ پاک سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، کہ یہ اختیارات ہونے کے باوجود، جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے کہ ان کے پاس مکمل اختیارات تھے، ٹھیک ہے، جس طرح فتح مکہ میں انہوں نے اپنے مطلب کہ جو کفار مکہ تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اتنے ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، اور اس کے باوجود پورا اختیار مسلمانوں کو آ گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک نے جو کافر تھے ان کو معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اختیارات ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اختیار نہیں ہے لیکن اختیار ہونے کے باوجود معاف کرنا، یہ ایک اگلے لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فورتھ کیا کرتے ہیں، ان کی جو چوتھی خوبی ہے وین دے کمٹ اینی کائنڈ آف سن، کہ جب وہ کسی قسم کا گناہ کرتے ہیں، این ایول ڈیٹ، ٹھیک ہے، شیطان کے کہنے پر، آر بائی دیم سیلوز، یا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، شیطان کے کہنے پر یا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، جو بھی وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، دے آلویز ریممبر اللہ المائٹی اینڈ سیک فارگیونیس ایوری ٹائم، تو اسی ٹائم اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک سے رابطہ کرتے ہیں، اور جو گناہ ان سے ہو گیا ہوتا ہے، چاہے وہ شیطان کے کہنے پہ ہوا ہے، چاہے ان کی اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی ہوا ہے، مجبوری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، انٹینشنلی ہوا ہے، ان انٹینشنلی جو بھی ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ اللہ پاک سے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، توبہ کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے اللہ پاک سے توبہ کرنے والی، یہ بھی متقی پرہیزگار اور جو اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ کہ دے ڈو ناٹ نوئنگلی پرسسٹ ان سن، کہ جب وہ جانتے ہیں کہ ایک چیز گناہ ہے تو اس کے بعد وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں رہتے، ٹھیک ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کے باوجود جو لوگ گناہ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عام طور پر پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو لوگ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس کے بعد وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں رہتے، اور سیکنڈلی کیا کرتے ہیں کہ نہ ہی اس گناہ کے اوپر مطلب کہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے اوپر ہم لوگ عام طور پر میوزک لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میوزک ہوگا یہ وہ، تو اس کے بعد اب یہ جو چیز ہے یہ متقی پرہیزگار لوگوں میں نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں رہتے، جب وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر مطلب کہ گناہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ فخر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنی معافی اور توبہ اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کنسیپٹس ہوں گے مائنڈ میں کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اگر مزید بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، لیکن یہاں پہ جو GDB ہے بہت آسان ہے، آپ لوگ ایزلی اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، رومن اردو میں بھی آپ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو انگلش میں لکھو، لیکن اگر آپ اس کو الف بے جیم والی جو اردو ہوتی ہے اس میں بھی کروا سکتے ہیں، رومن اردو جس میں آپ لوگ میسیجز لکھتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کی انگلش اچھی ہے تو پھر آپ لوگ اس GDB کو انگلش میں بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں، تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔